بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح الاجامی کا سبق نمبر 46 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق کو ولا یخفا سے لے کر اقوس و انیب انہما تک پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے عدل کی تعریف پر کچھ اعتراضات ہوں گے اور ان اعتراضات کے جوابات پڑھیں گے۔ اب ترجمے کی طرف دیکھ لیں۔ وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ کہ نہیں ہے مخفی آپ پر یہ بات کہ ان صیغۃ المصدر کہ مصدر کا صیغہ لیست صیغۃ المشتقات کہ مشتقات کا صیغہ نہیں ہے۔ فَبِإِضَافَةِ الصِّيغَةِ إِلَى ضمیر الاسم صیغے کی اضافت کی وجہ سے جو کہ اسم ضمیر کی طرف ہیں، خرجت المشتقات کلھا اس کی وجہ سے تمام مشتقات خارج ہو گئی۔ وَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ خُرُوجِهِ عَنْ صِيغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ اسم کا خارج ہونا اپنے صیغہ اصلیہ سے، اس سے متبادر طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ان تکون المادۃ کا باقیۃً کہ مادہ جو ہے وہ باقی ہو، اصلی حروف باقی ہو۔ والتغییر انما وقع فی الصورت فقط اور تغیر اور تبدیلی جو ہے وہ صرف صورت میں واقع ہوتی ہے۔ فلا ينتقض پس از عدل کی تعریف یہ نہیں ٹوٹتی بما حذف عنہ بعض الحروف ان الفاظ کے ذریعے سے کہ جن کے بعض حروف حذف کیے گئے ہوں، کالاسماء المحذوفۃ الاعجاز جس طرح کہ وہ اسماء جن کے آخر حذف کیے گئے ہوں، مثل یدن و دمن جس طرح کہ یدن و دمن۔ فإن المادۃ کیونکہ ان میں مادہ جو ہے لیست باقیۃً فیہما مادہ ان دونوں میں باقی نہیں ہے، اصلی حروف باقی نہیں ہے۔ وَأَنَّ خُرُوجَهُ عَنْ صِيغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ اور اسم کا خارج ہونا اپنے اصلی صیغے سے يَسْتَلْزِمُ دُخُولَهُ فِي صِيغَةٍ أُخْرَى مستلزم ہوتا ہے اسم کے دخول کو دوسرے صیغے میں، ای مغایرۃ للأولی یعنی دوسرا صیغہ مغایر ہو پہلے صیغے کا۔ ولا یبعد اور یہ بات بعید نہیں ہے ان یعتبر مغایرتها کہ صیغہ ثانیہ کا اعتبار کیا جائے لہا صیغہ اولی کے مقابلے میں فی کونہا کہ صیغہ ثانیہ کے ہونے میں غیر داخلۃ کہ صیغہ ثانیہ کا داخل نہ ہونا کہ داخل نہ ہو، تحت اصل و قاعدۃ اصل اور قاعدے کے تحت، یعنی صیغہ ثانیہ یہ اصل اور قاعدے کے مطابق نہ ہو۔ کما کانت الاولی داخلۃ تحتہ کہ جس طرح صیغہ اولی جو ہے وہ داخل ہوتا ہے اصل اور قاعدے کے تحت۔ صیغہ اولی جو ہوتا ہے جس طرح کہ عامر ظافر یہ قاعدے کے مطابق ہے اور عمر اور ظفر یہ قاعدے کے مطابق نہیں ہے۔ فخرجت پس نکل گئی عنہ عدل کی تعریف سے المغیرات القیاسیۃ مغیرات قیاسیہ۔ واما المغیرات الشاذۃ بہرحال مغیرات شاذہ جو ہیں فلا نسلم ہم تسلیم نہیں کرتے انہا مخرجۃ عن الصیغۃ الاصلیۃ کہ یہ نکالی گئی ہیں صیغہ اصلیہ سے۔ فإن الظاہر ان مثل اقوس و انیب کیونکہ اقوس اور انیب کی جو ظاہر ہیں اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے من الجموع الشاذۃ کہ یہ جمع ان جمعوں میں سے ہیں جو شاذ ہیں، لیست مخرجۃ اما هو القیاس فیہما یہ نہیں نکالی گئی ہیں ان میں کہ جس میں قیاس ہیں ان دونوں میں، یعنی اقوس اور انیب میں۔ اعنی میری مراد ہیں اقواسا و انیابا یعنی اقواس اور انیاب سے یہ
نہیں نکالی گئی ہیں، بل انما جمع القوس والناب، بلکہ یہ جمع ہے قوس اور ناب کی، ابتدائی طور پر، علی اقوس و انیب، ابتدائی طور پر قوس اور ناب کی جو جمع بنی ہے وہ اقوس اور انیب بنی ہے، علی خلاف القیاس، قیاس کے خلاف، یعنی خلاف قیاس یہ جمع بنی ہے، من غیر، نہ کہ ان یعتبر جمعہما، کہ ان دونوں کے جمع کا اعتبار کیا گیا ہو، اولا ابتداء علی اقواس و انیاب، یعنی قوس اور ناب سے ابتداء اقواس جمع بنا ہو اور انیاب بنا ہو، وَإِخْرَا، اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے، وَإِخْرَاجُ اقوس و انیب، اور پھر جو ہیں اقوس اور انیوب کا نکالنے کا اعتبار کیا گیا ہو، انہما، اقواس و انیاب سے، تو یہاں پر یہ اعتبار نہیں کیا گیا ہے، نہ تو یہ اعتبار کیا گیا ہے کہ قوس کی جمع اقواس ہو اور ناب کی جمع انیاب ہو، اور نہ یہ اعتبار کیا گیا ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہیں اقوس اور انیوب کو اقواس اور انیاب سے اخراج کیا ہو، نکالے گئے ہوں، تو ابتداءً جو ہیں قوس اور ناب کی جمع جو ہیں وہ اقوس اور انیوب ہیں۔ ولا يخفى عليك ان صيغة المصدر ليست صيغة المشتقات، یہ 12 سوال مقدر کا جواب ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو تعریف کی ہے عدل کی، یہ تعریف تو فعل کے مشتقات پر صادق آ رہی ہے، دخول غیر سے مانع نہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے اصلی صیغوں سے مخرج ہوتے ہیں، نکالے گئے ہوتے ہیں، مثلا ضارب مضروب، یہ تمام ضرب مصدر سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صیغہ مشتقات تو اپنے اصلی صیغے سے نہیں نکلے ہوئے ہوتے بلکہ مصدر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ضارب، تو یہ ضارب سے نہیں نکلا بلکہ مصدر ضرب سے نکلا ہوا ہے، اور صیغہ مشتقات مصدر کا مغائر ہوتا ہے، لہذا عدل کی تعریف مشتقات پر صادق کو نہیں آتی۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ تعریف تو پھر عدل پر بھی صادق نہیں آتی، کیونکہ جس طرح مصدر غیر ہوتا ہے صیغہ مشتقات کا، اسی طرح معدول کا صیغہ بھی غیر ہوتا ہے معدول عنہ کے صیغے کا، جیسے صیغہ عمر مغائر ہے صیغہ عامر کا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ عدل یہ ہوتا ہے کہ نکلنا اسم کا اپنے اصلی صیغے سے، اس سے ہماری مراد ہے کہ لفظ میں مغائر ہو، معنی میں مغائر نہ ہو۔ تو صیغہ مشتقات مغائر ہوتا ہے اپنے اصل کا لفظ میں بھی اور معنی میں بھی، اور معدول کا صیغہ مغائر ہوتا ہے معدول عنہ کے صیغے کا، لفظ میں تو مغائر ہوتا ہے لیکن معنی میں مغائر نہیں ہوتا۔ ولا يخفى عليك ان صيغة المصدر ليست صيغة المشتقات، کہ مصدر کا صیغہ مشتقات کا صیغہ نہیں ہے، فباضافة الصيغة الى ضمیر الاسم خرجت المشتقات كلها، صیغے کی جو اضافت ہیں ضمیر کی طرف، اس سے مشتقات تمام مشتقات خارج ہو گئے۔ وَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ من خروجه عن صيغته الأصلية، یہ 12 سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ وہ صیغہ لفظ میں مغائر ہو معنی میں مغائر نہ ہو درست نہیں، کیونکہ اس سے تو عدل کی تعریف اسماء معذوفۃ الاعجاز پر صادق آتی ہے، جیسے کہ یدن دمن، اصل میں تھا یدین اور دمعون، تو یدن اور دمن اپنے اصل صیغے سے معدول ہیں، لفظ میں مغائر ہیں، لیکن معنی ایک ہے، معنی میں تغیر نہیں ہے، تو پھر چاہیے تھا کہ یدن دمن کسی کا نام رکھ دیں تو یہ غیر منصرف ہو، حالانکہ اس کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو کہا ہے کہ معدول عنہ سے لفظ میں مغائر ہو لیکن معنی مغائر نہ ہو، تو ساتھ ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ مادہ بھی باقی ہو، اور یدن دمن میں یہ بات ٹھیک ہے کہ لفظ میں تغیر ہے معنی میں تغیر نہیں ہے لیکن مادہ باقی نہیں ہے، کیونکہ معدول عنہ میں واو اور یا ہے لیکن معدول میں یا اور واو نہیں ہے۔ وَإِنَّ الْمُتَبَادِرَ مِنْ خُرُوجِهِ عَنْ صِيغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ، کہ اسم کا نکلنا اپنے اصلی صیغے سے، اس سے فوری بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ ان تکون المادۃ باقیۃ، کہ مادہ باقی ہو، والتغییر انما وقع فی صورت فقط، اور تغیر و تبدیلی جو ہے وہ صرف صورت میں واقع ہو۔ فلا ينتقض، پس عدل کی تعریف نہیں ٹوٹتی، بما ان الفاظ سے حذف عنہ بعض الحروف، کہ جس کے بعض حروف حذف کیے گئے ہوں، کالاسماء المعذوفۃ الاعجاز، جس طرح کہ وہ اسماء جن کے آخری حروف
حذف کیے گئے ہوں، مثل یدن و دمن، یا دن سے یا کو حذف کر دیا گیا یا دیون تھا، اور دمون سے واو کو حذف کر دیا دمعون تھا۔ فإن المادۃ لیست باقیۃ فیہما، کیونکہ ان میں مادہ باقی نہیں ہے۔ وأن خروجہ عن صیغتہ الاصلیۃ یستلزم دخولہ فی صیغۃ اخری، یہ بار سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ عدل یہ ہوتا ہے کہ نکلنا اسم کا اپنے اصلی صیغے سے لفظوں میں تغیر ہو، معنی میں تغیر نہ ہو اور مادہ بھی باقی ہو، یہ درست نہیں، کیونکہ یہ تعریف تو مغیرات قیاسیہ پر بھی صادق آتی ہیں، جیسے کہ مقول یہ معدول ہے مقبول سے، تو لفظوں میں تغیر ہیں اور معنی میں تغیر نہیں ہیں اور اصل مادہ بھی باقی ہیں، تو پھر چاہیے تھا کہ معقول غیر منصرف ہوتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ معدول میں مادہ باقی ہو، لفظوں میں تغیر ہو، معنی میں تغیر نہ ہو، اس سے ہماری مراد ہے کہ پہلا صیغہ قاعدے کے مطابق ہو اور دوسرا صیغہ قاعدے کے خلاف ہو، اور مقول اور مقبول میں دونوں صیغے جو ہیں وہ قاعدے کے مطابق ہیں۔ وَأَنَّ خُرُوجَهُ عَنْ صِيغَتِهِ الْأَصْلِيَّةِ، کہ اسم کا نکلنا اپنے اصلی صیغے سے یستلزم دخولہ فی صیغۃ اخری، یہ اس سے مستلزم ہوتا ہے اس کا داخل ہونا صیغہ اخری میں، ای مغایرۃ للأولی، یعنی جو دوسرا صیغہ ہوتا ہے یہ پہلے صیغے کا مغایر ہوتا ہے۔ ولا یبعد، اور یہ بات بعید نہیں ہے، ان یعتبر مغایرتها، کہ اعتبار کیا جائے صیغہ ثانیہ کا مغایر کا اعتبار کیا جائے، لہا جو صیغہ اولا ہے، فی کونہا غیر داخلۃ، کہ یہ داخل نہ ہو تحت اصل و قاعدۃ، کہ صیغہ ثانیہ جو ہیں وہ کسی اصل یا قاعدے کے تحت داخل نہ ہو، کما کانت الاولی داخلۃ تحتہ، کہ جس طرح کے قاعدہ اولا جو تھا، جس طرح کے صیغہ اولا وہ قاعدہ اور اصل کے تحت داخل تھا۔ تو یہ بات بعید نہیں ہے کہ یہاں پر یہ اعتبار بھی کیا جائے کہ دوسرا جو صیغہ ہے وہ قاعدے کے تحت داخل نہیں ہوگا اور پہلا جو صیغہ ہے وہ قاعدے کے تحت داخل تھا، تو یہ اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ فخرجت عنہ المغیرات القیاسیہ، تو اس سے جو مغیرات قیاسیہ ہیں وہ خارج ہو گئیں۔ وَأَمَّا الْمُغَيَّرَاتُ الشَّاذَةُ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا مُخْرَجَةٌ عَنِ الصِّيغَةِ الْأَصْلِيَّةِ، یہ بار سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عدل یہ ہوتا ہے کہ نکلنا اسم کا اپنے اصلی صیغے سے درا حال کہ لفظوں میں تغیر ہو، معنی میں تغیر نہ ہو، مادہ بھی باقی ہو، پہلا جو صیغہ ہے قاعدے کے مطابق ہو، دوسرا صیغہ قاعدے کے مطابق نہ ہو، تو یہ تعریف مغیرات شاذہ یعنی اقوس اور انیوب پر صادق آتی ہیں، جو کہ جمع ہے قوس اور نابن کی۔ تو اقوس اور انیوب جو ہے یہ معدول ہوں گے اقواس اور انیاب سے، کیونکہ جمع کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ اجوف ساکن العین کی جو جمع ہوتی ہے وہ افعال کے وزن پر آتی ہیں، جیسے کہ صوب ان کی جمع اسواب، بیت ان کی جمع ابیات آتی ہیں، لیکن اقوس اور انیوب جو جمع آتی ہیں یہ معدول ہے اقواس اور انیاب ان سے، تو پھر چاہیے تھا کہ اقوس اور انیوب یہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا اس وقت صحیح ہوگا جب یہ تسلیم کیا جائے کہ قوس اور نابن کی جو جمع اولن ہیں وہ انیاب آتی ہیں اور اقواس آتی ہیں، پھر ان سے اقوس اور انیوب کو نکالا گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قوس نابن کی جو جمع ابتداءً ہیں وہ اقوس اور انیوب آتی ہیں، اسی وجہ سے انہیں جموع شاذہ کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُغَيَّرَاتُ الشَّاذَةُ، بہرحال مغیرات جو شاذہ ہیں، مغیرات وہ تبدیلیاں جو شاذ ہوتی ہیں، فَلَا نُسَلِّمُ، ہم تسلیم نہیں کرتے، أَنَّهَا مُخْرَجَةٌ عَنِ الصِّيغَةِ الْأَصْلِيَّةِ، کہ یہ نکالا گیا ہے صیغہ اصلیہ سے، فَإِنَّ الظَّاهِرَ، کیونکہ اس کی جو ظاہر ہے، أَنَّ مِثْلَ اقوس و انیوب، اقوس اور انیوب کی جو ظاہر ہے یہ بتا رہی ہے من الجموع الشاذہ، کہ یہ جموع شاذہ میں سے ہیں، لیست مخرجتاً اما هو القیاس فیہما، کہ یہ نہیں نکلی ہیں کہ جس میں یہ قیاس ہوتا ہے، فیہما اس میں، اعنی اقواسن و انیابن، یعنی یہ اقواسن اور انیابن سے مخرج نہیں ہے، نہیں نکلے، معدول نہیں ہے، بل انما جمع
قوس و ناب، بلکہ اقوس اور انیب جمع ہیں قوس اور نابن کی، ابتدائی طور پر ہیں علی اقوسین و انیبین، ابتدائی طور پر اقوس اور انیب بنا ہے، علی خلاف القیاس، لیکن یہ بھی خلاف قیاس ہے، من غیر، نہ کہ یہ ان یعتبر جمعہما، کہ اس کا اعتبار، ان کے جمع کا اعتبار کیا جائے، اولاً علی اقواس و انیاب، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ پہلے یہ اقواس اور انیابن جمع بنا تھا قوس اور نابن کا، اور پھر جو ہے پھر اس سے معدول کر دیا اقوس اور انیب، یہ نہیں ہے، یعنی اس اعتبار کے علاوہ، من غیر، نہ کہ یہ بات نہیں ہے، ان یعتبر جمعہما، کہ اعتبار کیا جائے ان کے جمع کا، اولاً پہلے، علی اقواس و انیاب، اقواس اور انیاب کے وزن پر، و اخراج اقوس و انیبین عنہما، اور پھر جو ہیں اقواس اور انیاب ان سے اقوس اور انیب کا نکالنے کا اعتبار کیا جائے، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ قوس اور نابن کی پہلی جو جمع بنی ہے وہ اقوس اور انیب بنی ہے، اور صحیح تو تب ہوتا کہ پہلے ناب اور قوس کی جمع بنتی اقواس اور انیاب، پھر اس سے معدول ہوتا اقوس اور انیب، تو پھر جو ہے آپ کی بات صحیح تھی، اور حالانکہ یہ اس طرح یہاں پر نہیں ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے ولا یخفا سے لے کر اقوس و انیب عنہما تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔